اندر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دعا کا ٹائم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس زمین پر ماں اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ ماں کے چہرے کو تکنا اور باپ کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ ایک طرف مکے کا حج ہے، آپ آج کے دور میں ابھی اگر جائیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں تو تقریباً پیکج جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ، یہ وہ پیکج بتا رہا ہوں جو عام لوگ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہنچیں، وقت دیں، وہاں جا کر طواف کریں، بار بار عمرہ کریں، پھر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کرے وہاں درود و سلام پڑھیں۔ یہ سب کچھ کر لیا، اتنا ثواب ہے، باری تعالیٰ کتنا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر حج کے مہینے میں آتا اور یہ سارا کچھ کرتا تو پھر میں اجر اتنا دیتا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا، ایک کامل حج کا ثواب دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک کامل حج کا بولو بھائی ثواب دیتا۔ باری تعالیٰ اگر کوئی ایسی سکت نہ رکھتا ہو، وسعت نہ رکھتا ہو، وہ نہیں جا سکتا، اس کے پاس مال زر نہیں، وہ مکے کی فضائیں، وہ مدینے کی عطائیں جا کر نہیں دیکھ سکتا، اگر اتنا ہی ثواب لینا چاہے تو کیسے ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سن لو، ایک بار، صرف ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ماں یا باپ کے چہرے کو تک لینا۔ فرمایا جتنا ثواب اسے دیا گیا تھا، وہ جو طواف کرتا تھا، وہ جو کعبہ اللہ کو تکتا تھا، وہ جو مکہ پاک میں رہتا تھا اور مدینہ پاک میں رہ کر آیا تھا، جتنا ثواب اس کو دیا ہے نا، اتنا ثواب ایک بار محبت کے ساتھ ماں یا باپ کے چہرے کو تک لینا، فرمایا اس پر وہ ثواب عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، ہم ختم شریف میں بیٹھے ہیں، اگر صرف اپنی باتیں کر کے چلے جانا ہے تو یہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہی ہیں، ہر روز 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم کھانوں سے غرض نہیں، خدا کی قسم ہمارا یہاں پر جمع ہونا ماں جی کو اصالِ ثواب کرنا ہے، اور اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو اچھا کرنا ہے۔ تو جب ہم آئیں گے، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، کیوں آج اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، سن لو کہ ماں چلی گئی، ماں آج چیلم ہے نا، یہ چیلم کا ختم ہے، لیکن مت سمجھو وہ چلی گئی، مت سمجھو کہ مرنے والے چلے گئے، ان کے فیض و برکات، وہ جو تعلق اور رشتہ تھا، فرمایا وہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والے ہو، سرکار کی غلامی اختیار کرنے والے ہو، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن مصطفیٰ کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ آقا کے غلام نہ یہاں کٹتے ہیں، نہ یہاں رشتے ٹوٹتے ہیں، نہ وہاں ٹوٹیں گے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ماں کی جو عظمت ہے، ماں کی جو عزت ہے، ایک تو یہ کہ ایک نظر دیکھو، ایک طرف کعبے کا تکنا، ایک طرف پوری حج کا ثواب، اور ایک یہ ہے کہ صرف محبت کے ساتھ ماں کی طرف دیکھ لینا، اس پر بھی اللہ جنت بھی عطا کرتا ہے اور خود خوش بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بچے ادھر بیٹھے سب، ابھی وقت ہے کہ یہ ایسے جن کے والدین چلے گئے ہیں، جیسے ہمارے بھائی محترم کی والد، وہ تو ہے نا اصالِ ثواب کریں گے، کیا کریں گے؟ ہر دعا میں یاد رکھیں گے، ہر نماز میں یہ نہ بھی یاد رکھیں تو اللہ نے نماز کو ایسا بنا دیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، جب تک وہ نماز میں یہ نہیں کہہ لیتا، کیا کہتا ہے وہ نماز میں؟ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین
یوم یقوم الحساب، جب تک یہ نہیں کہہ دیتا کہ باری تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے، اس وقت تک تو اللہ نماز ہی نہیں قبول کرتا۔ اس وقت تک اللہ نماز قبول، کوئی بھی عمل اگر مقبول کروانا ہے، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے نماز کو والدین کے بغیر نہیں رکھا۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ جب تک والدین کے لیے دعا نہیں ہوگی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز مکمل۔ اسی طرح میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے جو بھائی والدہ جن کا ختم ہے، کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سمجھنا کہ والدہ جدا ہو گئی، ان کے فیض و برکات ختم ہو گئے۔ نا 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 نا، یہ فیض و برکات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، بعد اولاد جب اتاری جائے گی، جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پیچھے سے دعا کرتے ہیں، جب وہ قبر میں اتارے جائیں گے نا اور فرشتے ملنے آئیں گے، انہیں نور عطا کیا جائے گا۔ حدیث سے بات کر رہا ہوں، ثبوت سے بات کروں گا۔ انہیں نور عطا کیا جائے گا، انہیں ثواب کے تشت عطا کیے جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا تو اپنی والدہ کے لیے اور والدہ کے لیے دعا کرتا تھا نا، اللہ نے اس میں تجھے بھی شامل کیا ہوا، تیرے تحفے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، جو تو نے بھیجا تھا، جو والدین کا حق تھا وہ ان کو دے دیا ہے، تیرے لیے بھی تحفے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کہ پھر قبروں کو 70 گز کھولا جاتا ہے، تحد نگاہ کشادہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بات کہتے ہیں جی کول خانی کی یہ ساتے جی حضور کے دور میں ہوئے تھے، یہ ایسے مولویوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہیں۔ شرم کرو، ہم تو فروٹ لاتے ہیں، سیب امرود جو بھی لائے ہو، کیا بنائے؟ پیکٹ بنائے ہیں نا، یا بنائیں گے؟ قسم خدا، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام پورا باغ جو تھے وہ بانٹ دیتے تھے۔ ہم تو پانی کا باہر ایک ڈرم پڑا ہوگا، ایک سبیل جو ہے وہ تیار کی ہوگی، صحابہ کرام نے اصالہ ثواب کے لیے پورا کنواں جو ہے وہ وقف کر دیا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ آپ تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام نے کوئی دعائیں کی تھی، اور کملے پڑھ جا کر آقا علیہ السلام نے اس وقت تک حضور کریم آقا تو قدم قدم پر دعا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے 3 دن کے بعد دعا کی ہے، ایسا بھی ہوا حضور نے 7 دن کے بعد دعا کی ہے، ایسا بھی ہوا اجتماع ہوا ہے 11 دن کے بعد، یعنی 10ویں کے بعد 11ویں دن، اور آقا نے دعا کی ہے۔ اسی طرح ایک بات اور ہے، بات کہتے ہیں جو حضور کے دور میں اس طرح کول اور اس طرح چیلم تو نہیں تھے، یاد رکھ لو جس کے لیے حضور دعا کرتے تھے نا، کون کرتے تھے بھائی؟ پیچھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، حبیب کہہ دیتے تھے یا اللہ اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اس دعا کو قبول کر، تو پھر پیچھے ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام ہر نماز کے بعد بھی، گھروں کے اندر بھی، کھانا کھانے سے پہلے، اور پھر ایسے اجتماع ہوتے رہتے تھے جن میں وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، اصالہ ثواب بھی کرتے تھے، وہ کھانے بھی پکاتے تھے، دعوتیں بھی کرتے تھے، اور سب صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اور قرآن پاک میں سورہ الحشر میں ہے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، قرآن کہتا ہے کہ پچھلے جو رہ گئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کن کے لیے؟ جو چلے گئے ہیں، جو چلے گئے ان کے لیے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو چلے گئے ہیں۔ تو وقت ہوتا، کیونکہ وقت کام میں، اس لیے میں نے تھوڑی سی شارٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ قرآن میں اور حدیث میں، قرآن میں حدیث میں آقا کی سنت سے ثابت ہے۔ والدین ہمیشہ ان کے لیے دعا کرو۔ آخری حدیث پاک، جب جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام منبر پر چڑھ رہے تھے۔ کہاں چڑھ رہے تھے؟ تو سرکار نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا آمین، کیا فرمایا؟ آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا میرے آقا کچھ نظر تو نہیں آ رہا؟ ہم آواز سن رہے آمین آمین آمین، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، سیدنا جبریل امی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کا والدین حیات ہو، والدین موجود ہو، لیکن وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرتا ہو۔
ان کی بہتری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، اچھے ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرتا ہو، ایسا بیٹا کیا ہے؟ نامراد ہے، خاک الود اس کا ناک۔ سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ کیا فرمایا میں نے؟ آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی بدبخت ہے جو آپ کا نام سنتا ہے، سرکار محمد کا نام سنتا ہے، حضور کا نام سن کر آقا پر درود نہیں بھیجتا، ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ کیا ہے؟ بدبخت ہے۔ میں نے فرمایا آمین۔ میں نے کیا فرمایا؟ آخری بات انہوں نے کی، یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا کہ جبریل امی آئے، انہوں نے کہا وہ شخص بھی بدبخت ہے جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن اس میں قیام نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا اور تراویح نہیں پڑھتا، اچھے عمل کر کے اپنی بخشش و مغفرت نہیں کرواتا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دے، بدبخت ہے وہ شخص جو آقا کا نام سنے درود پاک نہ پڑھے، بدبخت ہے وہ شخص جسے موقع ملے نیکیوں کا لیکن وہ نیکیوں نہ کر سکے۔ میں اس موقع پر ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ والدہ صاحبہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اس ختم پاک کو جو آج چیلم کا اجتماع ہے اسے قبول فرما، جن کے والدین حیات ہیں باری تعالیٰ انہیں مزید حیاتی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، جن کے والدین قبروں میں چلے گئے باری تعالیٰ قدم قدم پر انہیں راحت عطا فرما، کروٹ عطا فرما، جنت کی کروٹیں ایسی عطا فرما کہ ہر طرف جنت جنت نظر آئے۔ اللہ پاک محبوب کا صدقہ مہربانی فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔